حضرت کا سلسلہ ہے موقوف کر دیں مہربانی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الذی شرفنا بحفلة المیلاد والصلاة والسلام على حبیبہ قرۃ العین والفؤاد وعلى آلہ واصحابہ الى یوم المیعاد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن الشريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم. محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میلاد کا جشن منانے سے گھر رحمت سے بھر جاتا ہے. مسرور ہوائیں چلتی ہیں ایمان کا علم لہراتا ہے. جب یاد میں ان کی اشکوں سے آنکھوں کے کٹورے بھرتے ہیں. جب یاد میں ان کی اشکوں سے آنکھوں کے کٹورے بھرتے ہیں تب گنبد خضرا کی جانب دل عاشق کا جھک جاتا ہے. وہ پیدا ہوئے تو امت کی بخشش تھی پیش نظر ان کے. وہ پیدا ہوئے تو امت کی بخشش تھی پیش نظر ان کے. میلاد کا جشن منانے سے پھر منکر کیوں گھبراتا ہے. ہر ایک کو موت کی وادی میں بالآخر داخل ہونا ہے. میں اس کے مقدر پہ صدقے جو طیبہ میں مر جاتا ہے. تب تیرے نگر کی گلیوں میں پلکوں پہ خاک سجاؤں گا. اس فکر مسلسل کا شعلہ آصف کو اب تڑپاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان
سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رون کے محفل استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا قاری محمد نذیر احمد چشتی صاحب زید مجدوہ، بانی پروگرام محترم محمد سلیم مغل صاحب، محمد امین مغل صاحب، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہم سب کو اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے ہمارے ان دوستوں کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور رب ذوالجلال ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ربیع الاول شریف کا موسم یقیناً اہل ایمان کے لیے موسم بہار ہے۔ جو ہی یہ موسم آتا ہے ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی لذت کو محسوس کرتا ہے اور خود بخود چہروں پہ چاندنی آ جاتی ہے۔ وہ چاند جو آفاق پہ طلوع ہوا تھا لگتا ہے اس شاخ کے ماتھے پہ طلوع ہو گیا ہے، اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں جب خزاں کا موسم جاتا ہے اور بہار کا موسم آتا ہے، یہ جو درختوں کے لیے موسم بہار ہے، آج تک تاریخ میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ موسم بہار تو آیا ہو اور درختوں نے جشن بہار نہ منایا ہو۔ کہیں ناغا کر گئے ہوں، تاریخ میں کہیں ان کو اپنے موسم میں نیند آ گئی ہو، بہار گزر جائے اور وہ ابھی تک بیدار ہی نہ ہوئے ہوں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ جب بھی موسم بہار آیا ہے درختوں نے جشن بہار ضرور منایا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بہار درختوں کی ہے تو ایک بہار ان خوش بختوں کی ہے۔ درخت اپنی بہار نہیں بھولتے تو یہ خوش بخت اپنی بہار نہیں بھولتے۔ ان کی بہار تو عارضی ہے، خاص موسم ہو تو پھر بہار ہے، لیکن ربیع الاول شریف گرمی میں آئے پھر بھی بہار ہے، سردی میں آئے پھر بھی بہار ہے۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ موسم بہار میں آپ کو کوئی درخت منکر بہار نظر نہیں آئے گا، کوئی بھی شک کا مریض نہیں ہوگا، کوئی بھی اپنے رویے سے یہ ثابت نہیں کرے گا کہ بہار ہے نہیں، یا بہار کی دلیل کمزور ہے، یا بہار منانا کوئی جرم ہے۔ ہر درخت اپنے اپنے انداز میں جشن بہار میں ضرور شریک ہوتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کسی کے پاس پتے تھوڑے ہیں، کسی کے پاس زیادہ ہیں، کسی پر صرف پتے ہیں، کسی کی ٹہنیوں پر پھول بھی ہیں، اور ہو سکتا ہے کسی کے پھول پہ بلبل بھی ہو، لیکن شریک ہر درخت ہوتا ہے۔ اگر آپ بہار کے موسم میں تلاش کریں، بڑی مشکل سے اگر کوئی آپ کو ایسا درخت مل جائے جو جشن بہار میں شریک نہ ہو، آپ قریب جا کے اس کو دیکھیں کہ یہ بہار کی لذت سے محروم کیوں ہے؟ کیا بہار کا ثبوت کمزور ہے؟ دلیل میں کمی ہے؟ بہار میں کوئی قصور ہے یا اس کا کوئی اندرونی پرابلم ہے؟ آپ جا کے اس کو تھوڑا سا کریت کے دیکھیں گے
تو آپ کو پتہ چل جائے گا بیچارہ بہار کیا مناتا، اس کی تو جڑیں ہی مر چکی، یہ کھوکھلا ہے، اس کو سینہ زمین سے فیض ہی نہیں مل رہا۔ قصور بہار کا نہیں، قصور بہار کی دلیل کا نہیں، قصور اس کی جڑوں کا ہے۔ جڑیں ہوتی تو بہار کا پتہ ہوتا، جڑیں ہوتی تو بہار کا ادراک ہوتا، جڑیں ہوتی تو پھر بیداری ہوتی۔ میرے بھائیوں، ہم کسی سے جھگڑا نہیں کرتے، لیکن فطرت کا سندیشہ ضرور دیتے ہیں۔ جس درخت میں جان ہوتی ہے وہ اپنی بہار مناتا ہے، جس خوش بخت میں ایمان ہوتا ہے وہ اپنی بہار مناتا ہے۔ تمام حاضرین و ناظرین اور حضرات و خواتین اس بات کو ذہن میں رکھیں، کبھی کٹی ہوئی جڑ والا درخت بہار میں ہرا نظر نہیں آ سکتا، اور کبھی مرے ہوئے یقین والا انسان ربیع الاول شریف میں خوش نظر نہیں آ سکتا۔ یہ محبت تکلف سے آتی نہیں، تسنع سے ہوتی نہیں۔ دل کی محبت جو رخسار پہ نظر آتی ہے، آنکھوں کی چمک اور ہونٹوں کے تبسم سے جس کا چراغاں ظاہر ہوتا ہے، یہ اس مسلک محبت کی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے بہار کا ادراک ہوتا ہے، بہار کا احساس ہوتا ہے۔ شاعر مشرق نے کہا تھا، ٹہنی گئی جو عہد خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے۔ ہے لا زوال عہد خزاں اس کے واسطے، کوئی واسطہ نہیں ہے برگ و بہار سے۔ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ تمہیں بہار کا پتہ اس لیے چلا کہ تم نے 11 مہینے مسلک اہل سنت پہ گزارے ہیں، تم نے روکھی سوکھی کھائی ہے مگر عقیدے کی دولت بچائی ہے۔ تو نے بین الاقوامی منڈی میں ریالوں کے عوض اپنا عقیدہ نہیں بیچا، جس کا ثمر یہ ہے آج تمہیں محسوس ہو رہا ہے، تم نے عقیدے کی دولت بچائی تو آج چہروں پہ بہار آئی ہے۔ جس کی جڑ نہ ہو اس کو بہار کا پتہ کیسے چلے؟ اس واسطے اہل سنت و جماعت کے مسلک کی یہ برکت ہے کہ صوفہ سے جو محبت کا سلسلہ چلا تھا آج تک ختم نہیں ہوا۔ رب ذوالجلال نے ورفعنا لک ذکرک کی تحریک کا ہمیں کارکن بنا دیا ہے۔ ٹھیک ہے ہماری مٹی پنجاب کی ہے، مگر رب کعبہ کی قسم سینوں میں نور مدینہ شریف کا ہے۔ صفہ والوں کو جو ایمان ملا ہمیں بھی وہی ملا۔ ٹھیک ہے ان کا سورج جیسا ہے، ہمارا ایک دیے جیسا ہے، لیکن رب کو انہوں نے مانا تو ہم نے بھی مانا، انہوں نے رسولوں کو مانا تو ہم نے بھی مانا، انہوں نے کتابوں کو مانا تو ہم نے بھی مانا، انہوں نے فرشتوں کو مانا تو ہم نے بھی مانا، آخرت کے دن پر وہ ایمان لائے تو ہم بھی لے آئے۔ اتنی صدیوں کے بعد بھی، اتنے جغرافیائی فرق کے باوجود بھی اگر پورا ایمان آج بھی سینے میں موجود ہے تو پھر پتہ چلا کرم صرف ان پہ ہی نہیں ہوا تھا، کرم ہم پہ ہی بھی ہوا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آج بھی جب لذت ایمان دل میں محسوس ہوتی ہے اور دل میں نور ایمان کی چاندنی نظر آتی ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے یہ اسی طیبہ کے چاند کی ہے جو 12 ربیع الاول شریف کی سہانی صبح طلوع ہوئے تھے۔ اس بنیاد پر عاشق صادق یہ کہے بغیر رہ نہیں سکتا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروزات پہ لاکھوں سلام۔ اگر میرے محبوب علیہ السلام کے وصال سے نور غروب ہو گیا ہوتا، بہار ختم ہو گئی ہوتی، زمانے میں جو خوشبو لائے تھے اس کا اختتام ہو چکا ہوتا تو پھر آج یوم سوگ کی باتیں کی جاتی، پھر آج غم منانے کی باتیں کی جاتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں 14 صدیوں کے فاصلے کے گزر جانے کے باوجود یہ امت کا ترہ امتیاز ہے۔ دین جس طرح صفہ پر اپنی اصلی شکل میں تھا آج ہمارے سینوں میں بھی موجود ہے۔ تو جس عید کا اب تک نور باقی ہے اس کا سرور کیوں نہ باقی ہو، اس کا سرور بھی باقی ہے۔ اور یہ فیصلے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما چکے ہیں، جب کسی کی ولادت کا دن ہی اگر وصال کا دن بھی آ جائے تو پھر بھی ولادت کی خوشیوں کو اس غم کی وجہ سے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن بھی بیان کیا۔
وہی وصال کا دن بھی بیان کیا اور اسی دن کو عید کا دن بھی کہا. جڑیں اگر کسی کی مر چکی ہیں تو پھر علاج ہمارے پاس نہیں. اب بہار کی بارش برس رہی ہو، جو ٹہنی کٹ گئی تھی رنگ لگاؤ تو کیا پتے نکال سکے گی؟ پتے نہیں نکال سکتی. بہانہ کسی اور امر کا ہے، حقیقت کچھ اور ہے. اب دیکھو سیاستہ میں حدیث شریف موجود ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کا دن، حضرت آدم علیہ السلام کی وصال کا دن کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا فیہ خلق آدم، سبحان اللہ، اسی دن ولادت ہوئی تھی. وفیہ قبض، اور جمعے کے دن ہی وصال بھی ہوا تھا. تو کیا امت جمعے کے دن کو یوم غم کہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا الجمعۃ عید للمسلمین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک حق اہل سنت و جماعت. جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے تو پہلے فرما گئے. ایک ہی دن پیغمبر کا یوم ولادت بھی ہے، یوم وصال بھی ہے، اور امت کا یوم عید بھی ہے. اس واسطے یہ بہانہ کر کے اگر کوئی عید کا انکار کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. یہ شریعت پہلے فیصلے کر چکی ہے. یوم میلاد کی تقریب ہم نے گھڑی نہیں ہے، یہ کسی بادشاہ کا بنایا ہوا طریقہ نہیں ہے، ہم نے بالواسطہ پڑھی ہے. یہ صوفہ سے چل کے آئی. 3 کتابوں کے حوالہ سے میں محفل میلاد کی حدیث تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. طبرانی کی موجم کبیر کی 19ویں جلد دیکھ لیں، بہقی کی شعب ایمان دیکھ لیں، امام مسلم کی صحیح مسلم دیکھ لیں. میرے محبوب علیہ السلام صحابہ کے اجتماع میں تشریف فرما ہوئے. پوچھا ما اجلسکم، صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے، اجتماع کیسا ہے، موضوع سخن کیا ہے، تمہیں کس محبت نے بٹھا رکھا ہے؟ وہ جو فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں تازہ تازہ دیں. اپنی مسجد اور شہر کے جلسے سے بے خبر نہیں تھے. یہ تو وہی محبوب علیہ السلام ہے. بخاری شریف میں ہے، ام حارثہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حارثہ میرا لاڈلا بیٹا شہید ہو گیا، اگر تو جنت میں پہنچ گیا ہے صبر کر لیتی ہوں، نہیں پہنچا تو کم از کم رونے کی تو اجازت دے دو. تو ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ حارثہ کی امی تو نے مجھ سے غیب کی خبر کیوں پوچھی ہے، تو مجھ سے صرف نماز کا مسئلہ پوچھ، روزے کی بات پوچھ. حارثہ تیرے سامنے مٹی میں ہم نے دفن کیا، اتنا ہی میں بھی جانتا ہوں، اتنا ہی تو بھی جانتی ہے، اب کہاں گیا ہوگا؟ مٹی میں ہی ہوگا. ہرگز ایسا نہیں فرمایا. فرمایا انہا لجنان وان ابنک اصاب الفردوس الاعلی. بخاری شریف ہے. حارثہ کی امی تو ایک جنت کی بات کرتی ہے، میرے رب کی تو بہت سی جنتیں ہیں، لیکن تیرا حارثہ اس وقت سب سے اونچی جنت میں بیٹھا ہوا ہے. اصاب یصیب، پہنچنا، اصاب الفردوس الاعلی، فردوس اعلی میں پہنچا ہے. اب کہاں دیکھا حارثہ کو؟ 10-12 فٹ کی بات تھی یا 1000-2000 فٹ کی بات تھی. میں حدیث شریف سے بیان کرتا ہوں، پہلی زمین سے اس زمین سے پہلے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے. ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کی ہے. ہر آسمان سے اگلے آسمان تک سفر 500 سال کا ہے. 7 آسمان پار پھر جنت شروع ہوتی ہے. پھر جنت کے 100 درجات ہیں. ہر 2 درجوں میں اتنا ہی سفر ہے، فاصلہ جتنا زمین سے پہلے آسمان تک کا. جنت کے 100 درجات ہیں. سب سے اونچی جنت کو فردوس کہا جاتا ہے، جس کی چھت عرش بری ہے. اب دیکھو میرے محبوب علیہ السلام کی آنکھ بیٹھے مدینہ شریف کی زمین پہ ہے اور نگاہ جنت بری میں پہنچی ہوئی ہے. تو جتنے 1000 سال دور ایک مقام پر اپنے حارثہ کو دیکھ لیں تو وہ کیا مدینہ شریف سے اونچے مینار والی مسجد کے غلاموں کو نہیں دیکھ رہے؟ بخاری شریف ہے. خبر دی تو پتا چلا، جو صحابہ سے پوچھا مقصد یہ نہیں تھا کہ پتا نہیں، مقصد یہ تھا کہ دنیا پوچھا کرے گی میرے غلاموں سے، کاروبار کا وقت تھا، چھوڑ کے کیوں آ گئے ہو، ضرورت کیا تھی، بیٹھے کیوں ہو؟ آج میرے کہنے پر جو میرے غلام جواب دیں گے، میرے کہنے پر جو صحابہ جواب دیں گے، میں تصدیق کروں گا، کل شاہین آباد کے غلاموں کا جواب بھی بن جائے گا. ما اجلسکم، یہ جلسہ کیسا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کا جواب، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ
अला मा हदाना लिदीनिना व मन्ना अलैना बिका। जवाब का खुलासा यह है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे जलसे का मौजू एक ही है, तकरीर भी एक है, नगमा एक है, नारा एक है, सब बैठ के यही बयान कर रहे हैं, फजल रब्बुल औला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। हमारा आज का जलसा ना मसाइल नमाज का है, ना मसाइल जिहाद का है, न तरीका हज का है। हम सारे बैठकर महबूब आपकी आमद पे रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। जलसना, हम बैठे हैं जैसे हम भी बैठे हैं, नज़्कुरुल्लाह, खुदा को याद कर रहे हैं, अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह पढ़ रहे हैं, व नहमदुहु, उसकी तारीफ कर रहे हैं, अला मा हदाना लिदीनिना, कि उसने हमें इस दीन की हिदायत दी, व मन्ना अलैना बिका, महबूब तुझे भेज के हम पे करम फरमाया। आपको भेज कर जो रब ने हम पे एहसान किया है, हम उस पर रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। हमारी कोई हैसियत ना थी, चमड़े चूस चूस के गुजारा करते थे, बुतों के सामने जलील हो रहे थे, ना कोई पूछता था, ना कोई हमें कुछ समझता था, ना कोई वैल्यू, ना कोई स्टेटस था। सिराते मुस्तकीम से कोसों दूर हम भटक रहे थे, महबूब तुम्हारी आमद हुई, तुम्हारे न्यारे हो गए। अब हम जमीन पे चले तो कदमों की आहट जन्नत बरी में सुनाई देती है। हम फर्श पे होते हैं, हमारे चर्चे अर्श पे होते हैं। अब फरिश्तों ने पगड़े बांधने हो तो स्टाइल हमारा ढूंढते हैं। अब मुसाफा करने के लिए हम तैयार रहते हैं। जब तक ना बिके थे कोई पूछता नहीं था, तुमने खरीद के हमें अनमोल कर दिया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आमद से जो गुलामों को इमामत मिल गई, कांटे गुलाब बन गए, ज़र्रे आफताब बन गए, हम उसको याद कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। यही तो आज हमारा भी मौजू है। ये जलसा इस बात पर रब का शुक्र अदा करने के लिए है कि उसने अगरचे सदियों पहले महबूब अलैहि सलाम को भेजा, मगर करम हम पे भी फरमाया। हम रब का शुक्र अदा करने बैठे सरकार की आमद की वजह से। अब सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने जब ये जवाब दिया तो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं फरमाया, सहाबा इस जलसे की तो जरूरत ही नहीं थी, जो तुमने शुरू कर लिया है, मैंने आना था, मैं आ गया, एहसान होना था, हो गया, अब इसकी जरूरत क्या है। हरगिज ऐसा नहीं फरमाया। मैं हजार हा अहादीस के जखीरे को सामने रख के जिम्मेदारी से तुम्हारे सामने अर्ज कर रहा हूं। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने कितना पसंद किया, बड़ा सहाबा जो कुछ कहा है इससे मुझे अलग मेरे वजह से जो तुमसे कर्म हुआ है उसका जिक्र करके लाही मा जलसना इल्ला लिज़ालिक, खुदा की कसम हमारा और कोई मकसद नहीं था, बस बैठे यही कह रहे थे, फजल रब्बुल औला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। हलफ हो गया। आज शायद किसी के जहन में सवाल आता कि तुमने अच्छी दलील मिलाद पेश की, तुम तो अपने दूसरे अकीदे का इनकार कर बैठे। तुम्हारा अकीदा यह है कि वो दिल की खबरें भी जानते हैं, और उधर बताते ही हो कि सहाबा से हलफ लिया था कि वाकई मुझे हलफ दो कि तुम बैठे यही जिक्र कर रहे थे। तो जिन्हें पता हो कि यही जिक्र हो रहा था, हलफ की क्या जरूरत थी। हलफ तो वो ले जिसको पता ना हो, हलफ से बात पक्की करे। तो जिन्हें पता है फिर हलफ क्यों मांगा, अगर हलफ लिया है तो फिर जानते नहीं थे। आज किसी ने माज़अल्लाह ये पूछना था, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने उसी जलसा मिलाद में जवाब भी इरशाद फरमा दिया। तेरी नजर खारजार शब में गुलाब तहरीर कर चुकी थी, उजाड़ नींदों के ख्वाब में इनकिलाब तहरीर कर चुकी थी। मेरे ज़हन के फलक पर जो सवाल चमके तो मैंने देखा, तेरे जमाने की खाक उनके जवाब तहरीर कर चुकी थी। क्या फरमाते हैं, लम अस्तहलिकुम तुहमा, सहाबा मैंने हलफ शक की वजह से नहीं लिया, मुझे तुम्हारी बात पे शक नहीं था, हलफ की का बायस शक नहीं, मैंने तुम्हें पढ़ाया सच।
میں نے تمہیں سکھایا سچ اور میں نے تمہیں بتایا سچ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الصادقون. محبوب تمہارے سارے اسٹوڈنٹ اول سے آخر تک سچے ہی سچے ہیں. یہ تمہاری ڈگری ہے, مجھے شک نہیں تمہارے بارے میں. اصل معاملہ عجیب ہو گیا. تم تھے محفل میلاد میں, میں تھا کاشانہ نبوت میں. میرے رب کو تمہارا جلسہ اتنا پسند آیا ہے, اس نے سدرہ سے جبریل کو میرے پاس بھیجا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام تمہارا انعام لے کے آئے. میں چاہتا تھا بانٹنے سے پہلے تم سے اقرار کروا لوں. جاءنی جبریل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکۃ. صحابہ میرے پاس جبریل آئے ہیں, وہ مجھے بتا کے گئے ہیں رب فرما رہا ہے اے فرش زمین پر محفل میلاد منانے والوں, عرش بری پہ رب تمہیں یاد کر رہا ہے. اب دیکھ لو ترجمہ, جاءنی جبریل, میرے پاس جبریل آئے. فاخبرنی, انہوں نے مجھے خبر دی. ان اللہ, بے شک اللہ, یباہی, فخر کر رہا ہے. اب فخر کسی کا کرنا ہو کسی پر تو ذکر کے بغیر تو فخر نہیں ہو سکتا. ان اللہ یباہی, بے شک رب فخر کر رہا ہے, بکم, تمہاری وجہ سے, الملائکہ, فرشتوں کے سامنے. رب نے تمہارا جلسہ فرشتوں کو دکھایا ہے. رب کو اتنا پسند آیا ہے. رب نے کہا تم بھی کہتے ہو ہم تسبیح کرتے ہیں, میرے محبوب کے غلاموں کا بھی تو انداز دیکھو. احسان فراموش نہیں نکلے کہ قرآن وصول کر لیں, ایمان وصول کر لیں, میرے نبی علیہ السلام کو بھول جائیں, نہیں, تو اب بھی ان کی آمد کا ذکر کر کے میرا شکر ادا کر رہے ہیں. عرش سے جو انعام اترا, ایگزیکٹ اس ٹائم صحابہ کا عمل کیا تھا؟ کیا میدان بدر میں تھے, احد میں تھے, خندق میں تھے, حنین میں تھے, وہ تبوک میں تھے, یا یرموک میں تھے, وہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے, یا صفا مروہ کی سعی کر رہے تھے؟ رب کعبہ کی قسم ہے انہوں نے یہ سارے کام کیے ہیں. مگر جس وقت کی بات میں کر رہا ہوں اس وقت نہ بدر میں تھے, نہ احد میں تھے, نہ خندق میں تھے, نہ حنین میں تھے, نہ حالت طواف میں تھے, نہ حالت وقوف میں تھے, نہ حالت سعی میں تھے, نہ حالت جہاد میں تھے, بلکہ وہ تو محفل میلاد میں تھے. اور واضح کر رہے تھے بعد والوں ہم بدر بھی جاتے ہیں, احد بھی جاتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں اور جہاد بھی کرتے ہیں, مگر وقت نکال کے اپنے محبوب کو یاد بھی کرتے ہیں. وہ ادائے محبت جو صحابہ نے شروع کی, ہم اس کے وارث ہیں. اس جلسے کی وراثت اہل سنت و جماعت کو ملی, اور یہ رسم نہیں, یہ رواج نہیں, یہ بادشاہوں کا گھڑا ہوا طریقہ نہیں, یہ معمولی کار ثواب نہیں, اتنا بڑا کار ثواب ہے. اجتماع تو فرش زمین پہ ہوتا ہے, حاضری عرش بری پہ لگائی جاتی ہے. ہر ایک کا ذکر ہوتا ہے, ہر ایک کا نام لیا جاتا ہے, ہر ایک پہ فخر ہوتا ہے, اور ہر ایک کا نام لے کے رب ذوالجلال فخر کرتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں محفل میلاد میں جائیں تو کیا ملتا ہے؟ میں کہتا ہوں اور تو اور رہا, ملتا یہ ہے بندہ فرش پہ ہوتا ہے, اس کا چرچا عرش پہ ہوتا ہے. ہر ریا کے بغیر اخلاص کے ساتھ اسی مقصد کے لیے جس کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان بیٹھے ہیں, اسی کے لیے جو بیٹھ گیا ہے یہ بھی ایک ذمہ داری ہے. اور یہ یاد رکھو صحابہ کرام علیہم رضوان کہ ہم پلہ ہمارا جلسہ نہیں ہو سکتا اس لحاظ سے ان جیسی نہیں, لیکن اس لحاظ سے ان جیسی ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ بیٹھے تھے اس کے لیے آج ہم بھی بیٹھے ہیں. ان کے ہم پلہ نہیں, ان میں ایک ایک ایسا کہ ہم کروڑوں کے قدموں کی خاک تک نہ پہنچے. ان کا ایمان سورج جیسا, ہمارا ایک چراغ جیسا, لیکن جس مقصد کے لیے وہ بیٹھے تھے اس کے لیے ہم بھی بیٹھے ہیں. ہمارے علم الکلام میں موجود ہے, کوئی یہ نہ کہے ایمانی کا ایمان ابی بکر, میرا ایمان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان جیسا ہے, یعنی ان کی ہم پلہ ہے. یہ نہ کہو ان کا سورج جیسا, ہمارا ایک دیے جیسا, لیکن یہ کہہ سکتے ہو آمن تو بما آمن ابی ابو بکر,
جسے وہ مان گئے انہیں میں بھی مان گیا. تو اس انداز میں میں کہہ رہا ہوں جس مقصد کے لیے وہ بیٹھے تھے اس کے لیے ہم بھی بیٹھے ہیں. ہاں آگے فرق بہت ہے. ہم تابع ان کے، ہم کارکن ان کے، ہم ان کے مشن کے وارث، ہم صحابہ کی فکر کے دائی، ہم ان کے ہم مسلک، مگر کچھ ان کے صحابہ ہونے کا فرق ہے، کچھ ہمارا بعد میں آنے کا فرق ہے. ہم 4 گھنٹے کی محفل میلاد کریں ان کی 1 سیکنڈ تک بھی نہیں پہنچتے. ہماری تو صدی ان کے سیکنڈ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، گھنٹے کیسے کریں گے. ہم مہینہ تیاری کریں محفل میلاد کی، روزانہ کام کریں کہ میلاد شریف کی محفل کرنی ہے. مہینہ وہ گزرا، پھر دن آ گیا، پھر بیٹھ گئے، خیالات نکال دیے، سوچا تو ان کے چہرے کی طرف دیکھا، تصور میں مدینہ کا سفر کیا، سب خیالات نکالے، تو پھر بھی کیا ہمارے آنکھوں سے وہ پردہ ہٹا جو صحابہ کی آنکھوں کو کھولتے ہی نظارہ مل جاتا تھا. ان کا تو ہر وقت محفل میلاد ہے. ہمارے پاس سینکڑوں دلائل ہیں صحابہ کے جلوس کے اور میلاد کے. ہر قدم پہ ذکر کیا سرکار کی آمد کا، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. ہمارا مسلک وہی، مشن وہی، جو محفل انہوں نے کی وہی ہم نے کی. مقصد ایک ہے. اگر کوئی اس لیے ہمیں کوستا ہے کہ تمہاری محفل اور ان کی اور، وہاں جھنڈیاں نہیں تھی جہاں جھنڈیاں ہیں، وہاں بینر نہیں تھے جہاں بینر ہیں، وہاں لنگر کی دیگیں نہیں تھی یہاں دیگیں ہیں، اس طرح کا اگر کوئی فرق بیان کر کے ہمیں بدعتی قرار دینا چاہتا ہے معاذ اللہ کہ تم اس مشن کے وارث نہیں ہو اور تمہاری محفل وہ محفل نہیں ہے، تو میں ان کو ٹھنڈے دل سے سوچنے کی دعوت دوں گا. اس بنیاد پر بدعت کا لفظ بولنا یہ شریعت کی ترجمانی نہیں، یہ شرارت اور حماقت ہے. جس زمانے میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں اور ان کے کفن کے لیے کپڑا نہ ہو، چادر چھوٹی سی اوپر دیں، سر پہ ڈالیں، چچا جی کا سر ڈھانپ دو، قدموں پہ اذخر گھاس ڈال دو. اس زمانے میں میلاد بینر تلاش کرنا حماقت نہیں تو اور کیا ہے. جب قرآن لکھنے کے لیے کاغذ نہ ملتا ہو، قرآن پتوں پہ لکھا جائے، قرآن پتھروں پہ لکھا جائے، قرآن ہڈیوں پہ لکھا جائے، قرآن چمڑے پہ لکھا جائے، تو میلاد کی جھنڈیوں کا کاغذ کہاں سے آئے گا. اس زمانے میں جب قرآن چمڑے پہ لکھا جا رہا ہو، میلاد کی جھنڈیاں چوکوں میں ڈھونڈنا حماقت نہیں تو اور کیا ہے. جب صحابہ کرام علیہم رضوان تبوک کا سفر کر رہے ہوں، مسلم کی کتاب الایمان میں موجود ہے، راشن کم ہو گیا، قحط پڑ گیا، صحابہ نے کہا اب اونٹ ذبح کریں تو بچیں گے. صاحب فکر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجویز لے کے آ گئے، محبوب اگر اونٹ ذبح کریں گے تو سفر کیسے ہوگا. میری تجویز یہ ہے جو کچھ کسی کے پاس بچا ہے سب اپنے تھیلے جھاڑیں، بوریاں خالی کریں، جو کچھ آپ کے سامنے ہو آپ دعا کریں، عمر کا یقین ہے سب کی بوریاں بھر جائیں گے. اب ایسے ہی ہوا، بوریاں جھاڑی گئیں تو تھوڑا سا راشن تھا، ہزاروں کی بوریاں جھاڑی گئیں تو جتنا بیٹری بکری کا جسم ہوتا ہے، چھوٹی سی ڈھیری، اس میں تھا کیا، روٹیاں تھیں، کھجوریں تھیں، آدھی کھجور، روٹی کا ٹکڑا، لیکن زیادہ مقدار سارے عربی جاننے والے لوگ تھے تو اعلان تو تھا کھانے والی چیزیں اکٹھی کرو، تو کھائی نہیں جاتی، کیوں لے آئے تھے. تو انہوں نے کہا ہے بعد والے تمہارے ناز نخرے یہ ہیں کہ گٹھلی کھائی نہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیسے جگر ہے، وہ کھا کے گٹھلی نہیں پھینکتے تھے، کھجور کھا کے گٹھلی سنبھالتے تھے. کیوں؟ جب کچھ بھی نہیں ملے گا گٹھلی منہ میں رکھیں گے، گھونٹ پانی کا بھریں گے، گٹھلی کو پانی میں گردش دیں گے، گٹھلی کی مٹھاس گھل جائے گی، پانی میں مل جائے گی، گزارا ہو جائے گا. جس زمانے میں گٹھلیاں دھو دھو کے گزارے کیے جاتے ہوں، اس زمانے میں 12 ربیع الاول شریف کو میلاد کی دیگیں تلاش کرنا حماقت نہیں تو اور کیا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنے انداز میں میلاد منایا. ہمارے آج اپنے تقاضے ہیں، اپنے احوال ہیں. اگر منکر میلاد
6 साल तक धोती एक ही इस्तेमाल करता है, चादर भी नहीं, कमीज भी नहीं, फिर हम सोचेंगे कि वो बात शायद सही कर रहा हो। अगर उसका भी सहाबा जैसा कच्चा हुजरा हो, 8 मंजिला बिल्डिंग ना हो, हम तवज्जो करेंगे कि शायद कोई शरीयत की मजबूरी है। अगर वो भी एक खजूर खा के हफ्ता गुजारा करता हो, हम सोचेंगे कि शायद इसको सहाबा का अंदाज मजबूर कर रहा है। और अगर वक्त पे 6 डिशें इस्तेमाल करें, हुजरों की जगह कोठियां बनाएं, एक धोती जो 6 साल पहनी गई उसकी जगह हफ्ते में 6 सूट पहने, तो पता चला क्या सारी शरीयत सहाबा वाली मिलाद के बारे में याद आई। बाकी अंदाज कहते हदीस शरीफ में है, जिसको नेमत मिले फाली जोरे असर नेमती अलैह, उसे चाहिए कि नेमत का असर दिखाए। तो मैं कहता हूं ये हदीस, हम इसके हामी हैं कि जो शख्स इसलिए नए कपड़े पहने, रिया की नियत ना हो, बड़ाई ना हो, कि लोगों को पता चले कि रब ने मुझ पे फजल बड़ा किया है, तो अब कपड़े पहनने में सवाब होगा, क्योंकि रियाकारी नहीं, रब का फजल जाहिर करना है। तो मैं कहता हूं अगर कोठी बनाने में ये हदीस याद है, कपड़े सिलाने में याद है, और 8-8 खाने खाने में याद है, तो फिर मिलाद मनाने में भी याद होनी चाहिए। अगर वहां सब कुछ जाए और यहां सब ना जाए, तो पता चला मजबूरी शरीयत की नहीं, ये कसूर गंदी तबीयत का है कि जिसकी वजह से यहां ऐसा कहा जा रहा है, वरना कोई और सबब तो नजर नहीं आता। अरे मैं चूंकि वक्त मुख्तसर है, सिर्फ मिसाल देकर तुम्हारे सुपुर्द करता हूं। दुनिया के चौक में खड़े हो जाओ, बड़े से बड़े मुनकिर के सामने पेश करो, रब्बे काबा की कसम है सूरज मगरब से तुलू हो सकता है, तुम्हारी दलील का कोई जवाब नहीं दे सकता। सहाबा असल है, हम फरा है। असल का मतलब जड़ होता है, फरा का मतलब टहनी होता है। जड़ टहनी का मसलक एक होता है, मिशन एक होता है, मकसद एक होता है, दोनों का एक ही काम है। जड़ मखदूम है, टहनी खादिम है, दोनों आपस में मिल के काम करते हैं कि जमाने को साया मिले, जमाने को खुशबू मिले, जमाने को फ्रूट मिले। ये दोनों का मुश्तरका काम है, दोनों का एक काम है, मसलक एक है। टहनी जड़ की नाफरमान नहीं है, टहनी जड़ ही का हुक्म मान के साया देती है, जड़ के हुक्म पे सर हिलाती है, जड़ के हुक्म पर फूल उसको सामने जाहिर करती है। एक मसलक, एक मिशन, मगर कुछ फर्क भी है। वो क्या है? कुछ जड़ के जड़ होने का तकाजा, कुछ टहनी के टहनी होने का तकाजा। जड़ की पक्की आदत है नीचे ही जाती है, टहनी का पक्का उसूल है ऊपर ही आती है। जड़ दबी हुई होती है, टहनी नंगी होती है। जड़ फिक्स होती है और टहनी वजद भी करती है। जड़ पे कोई पत्ता नहीं होता और टहनी कभी पत्तों से खाली नहीं होती। अब जो शख्स आज हमारे महफिल मीलाद का इनकार इसलिए कर रहा है कि जो दलील बयान करते हो वहां मस्जिद नबवी शरीफ में ना झंडियां थी, ना लाइटिंग थी, ना बैनर थे, ना झंडे थे, और तुम ये सब कुछ लेके बैठे हो। तुम्हारी महफिल और उनकी महफिल और, लिहाजा तुम बिदअत का इर्तिकाब कर चुके हो। ऐसे इंसान का शुमार उस बेवकूफ के साथ होगा जो किसी दरख्त की टहनी को पकड़ के बैठ जाए और ताने देना शुरू हो जाए, ऐ टहनी तू तो बिदती हो गई। उसने, उस बेचारी ने कहा, मुझे बिदती कहते हो कि तेरा जड़ से कोई ताल्लुक नहीं। कहा, मैं तो दिन रात जड़ की खिदमत में हूं। जड़ छुप गई, उसने मुझे सामने कर दिया। सहाबा अहले बैत अलैहिम रिदवान चले गए, ड्यूटी हमारी लगा दी। अब टहनी का अंदाज, टहनी को ताना मिला तू बिदती है। टहनी ने कहा, क्यों क्यों, मेरी बिदत क्या नजर आई, दलील दो। तो सकालर दानिश्वर कहने लगा, दलील यह है कि तुम्हारी जड़ ने कभी पत्ते नहीं निकाले थे, तुमने ये बिदत कहां से शुरू कर दी। पत्ते ही पत्ते तुम पे नजर आ रहे हैं, फिर के मानती भी नहीं बिदती। तुमने जड़ का तरीका छोड़ दिया, जड़ वाला रास्ता छोड़ दिया, जड़ वाला मसलक छोड़ दिया। जड़ पे पत्ते नहीं होते थे, तुझ पे पत्ते कहां से आए, तुम बिदती नहीं तो क्या हो। तो टहनी ने सर हिला के कहा, ऐ बेवकूफ दानिश्वर, तुझे मेरे पत्तों पर एतराज है। पत्ते उसके नहीं होते जिसकी जड़ नहीं होती, जिसकी जड़ होती है उसके पत्ते जरूर होते हैं।
تو صحابہ نے جڑ کے انداز میں میلاد منایا، ہم نے ٹہنی کے انداز میں بزم سجائی ہے۔ اس واسطے ہمارے مسلک پہ دلیل، اعتراض، ہر درخت پہ اعتراض، رب کی فطرت پہ اعتراض، قانون قدرت پہ اعتراض، میری دلیل، میرے مسلک کی دلیل، کوئی ایک یا دو یا 3,000 یا 3 لاکھ دلیلیں، ہر پتے میں، ہر ٹہنی میں، ہر درخت میں، پوری کائنات میں جدھر دیکھو اہل سنت کا عقیدہ، محفل میلاد کی دلیل اور اہل سنت کا صحابہ کا وارث ہونا یہ بتایا گیا ہے، اور بدعتیوں کو یعنی بدعت کے الزام دینے والوں کو ہر درخت یہ بتا رہا ہے یہ زمین بھی سنی ہے، وہ آسماں بھی سنی ہے، جلوائے خورشید سنی، کہکشاں بھی سنی ہے، قطرائے شبنم بھی سنی، باغباں بھی سنی ہے، لفظ کی تاثیر سنی، داستاں بھی سنی ہے، مایا ملت بھی سنی، نگاہباں بھی سنی ہے۔ اہل سنت کے جیالو باندھ لو گر تم کمر، نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سنی ہے۔ یہ ہے جڑ اور ٹہنی کا انداز، یہ رشتہ ہر موڑ پہ درخت، ہر سڑک کے ساتھ، ہر نہر کے ساتھ، یہ فلسفہ ہے صحابہ، اور آج ہماری جو ان کے ساتھ نسبت ہے اس کے بیان کا جڑ اور ٹہنی والا دستور ہے۔ ہم بدعتی نہیں ہیں، ہم خادم ہیں ان کی تحریک کے، ورفعنا لک ذکرک کی تحریک کے وارث ہم ہیں، بس حالات بدل گئے، واقعات بدل گئے۔ حضرت عمر نے ڈنڈا پکڑا تھا، جو مسجد چونا گچ کرے گا میں نہیں کرنے دوں گا، جو مسجد کو سنگ مرمر لگائے گا میں روکوں گا۔ تو آج کس کی مسجد کچی رہ گئی؟ حضرت عمر تو روکتے رہے، اب سنگ مرمر کیا آگے کیا کچھ آ گیا، رائش و زبائش اور کئی منزلہ مسجدیں۔ تو یہ تبدیلی کیوں آئی؟ اس کو جائز کیوں سمجھا گیا؟ صحابہ نے تو ناجائز کہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت میں آرائش و زبائش مسجدوں پر کرنے سے لوگوں کو روک رہے تھے، تو آج کیوں کیا منکرین میلاد کی مسجدیں کھنڈر نما ہے، کٹیا ہے، سب کچھ کیا ہے؟ تو کیا عذاب کے لیے کیا ہے یا ثواب کے لیے کیا ہے؟ انہوں نے ثواب کے لیے کیا، اگرچہ عذاب ہو جائے ثواب کے لیے کیا ہے، تو نیا کام ثواب کے لیے کیوں کر لیا؟ کہتے ہیں جو نیا بھی ہو ثواب کے لیے بھی ہو تو وہ ناجائز ہوتا ہے، تو یہ نیا بھی ہے تم نے ثواب کے لیے بھی کیا ہے تو جائز کیسے ہو گیا؟ بہت بعد امت کے فقہا نے فیصلہ کیا کہ سارے گھر جو لوگوں نے بناتے وقت صحابہ کے گھر نہیں دیکھے، اپنی مرضی کر لی ہے، تو اب کوٹھیوں والی کالونی ہو اور درمیان میں اللہ کا گھر کٹیا جیسا ہو تو غیر مسلم کیا کہیں گے؟ اچھا رب سے پیار کرتے ہیں، رب کا گھر تو کٹیا جیسا بنا، اپنا گھر اتنا سنگ مرمر کا بنایا ہے، تو فقہا نے کہا اب رب کا گھر بھی سنگ مرمر کا بناؤ، اس کو بھی خوبصورت بناؤ۔ اب نیا کام ثواب کے لیے کرنے کے کام شروع ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں حالات کو دیکھو، واقعات کو دیکھو، اگر ذہن میں دل کے اندر کوئی اس طرح کی بیماری نہ ہو تو کوئی قباحت، کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں، بلکہ ہر طرف مسلک کی دلیلیں موجود ہیں کہ جس وقت یہ موسم آتا ہے یہ ایمان کا تقاضا ہے، ہر دل میں آواز اٹھتی ہے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروزات پہ لاکھوں سلام۔ چونکہ ٹائم مختصر تھا، ابھی قریب وقت ہو رہا ہے، اپنی بات کو میں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک کتاب کا ٹیکسٹ ہوتا ہے جس کو آپ متن کہتے ہیں، ایک اس کی شرح ہوتی ہے، ایکسپلینیشن۔ یہ سکولوں والے بچے بھی، عام لوگ جانتے ہیں، ہمارے علماء بھی، جو متن ہوتا ہے کتاب کا، شرح اس سے تفصیلی ہوتی ہے، تشریح، تفسیر۔ اب قرآن مجید کی تفسیر ہے تو وہ کافی ڈیٹیلڈ ہوتی ہے، متن کتاب کا چھوٹا ہوتا ہے، شرح اس کی بڑی ہوتی ہے۔ اگر متن بطور مثال 200 صفحے کا ہے، شرح ہو سکتا ہے 400 صفحے کی ہو سکتا ہے 600 صفحے کی، ہو سکتا ہے 1000 صفحے کی۔ ہاں ہوگا وہی جو کہ متن میں ہے، شرح میں آگے پیچھے کی باتیں نہیں لائی جائیں گی، لیکن شرح تب بنے گی جب اس میں تفصیل ہوگی۔ تو میرے بھائیوں صحابہ دین کا متن ہے، ہم اسی دین کی شرح ہیں۔ اب شرح میں وضاحت تو آئے گی، شرح ہو کیسے سکتی اگر متن جتنی ہی رہے، متن سے جو کچھ ہے متن میں نیچے وہی آئے گا، تفصیل ہوگی، لیکن یہ نہیں کہ اتنا ہی ہو۔ اب
میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب لکھی اشرف علی تھانوی نے، ادارہ تالیفات اشرفیہ نے اس کو چھاپا. اس میں طاعون کی بیماری کا علاج لکھا ہے. میرے پاس وہ کتاب موجود ہے. لکھا ہے کہ طاعون کی بیماری کا علاج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد کرنا. سرکار کا ذکر، یہ طاعون کی بیماری کا علاج ہے. تو میں پوچھتا ہوں کس آیت میں لکھا ہے طاعون کی بیماری کا علاج یہ ہے کہ اشرف علی تھانوی کی کتاب نشر الطیب کو پڑھ کے سنایا جائے؟ یہ میلاد النبی کتاب میں لکھا ہے کہ طاعون جہاں ہو، میری لکھی ہوئی کتاب نشر الطیب فی ذکر الحبیب علیہ الصلوۃ والسلام، وہ چند صفحے پڑھو بیماری دور ہو جائے گی. تو کیا اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میری آیتوں میں تو اثر نہیں، اشرف علی تھانوی کے لکھے ہوئے اثر ہے؟ کیا یہ بخاری میں آیا؟ تو کیا یہ ان کے کسی چھوٹے سے بندے نے کہا؟ یہ ان کے تو ستون نے کہا. اور پھر یہ باقاعدہ لکھا. میں قربان جاؤں، حق جھوٹوں کے گھر سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے. نشر الطیب کہتا ہے میں جن دنوں میں نشر الطیب لکھ رہا تھا تو جس دن میں کچھ نہیں لکھتا تھا، ناغا کر جاتا تھا، 3-4 بندے میرے گاؤں میں مر جاتے تھے. اور جس دن میں لکھتا تھا سرکار کا ذکر، کوئی بھی نہیں مرتا تھا. پہلے میں اس کو احتمال سمجھتا رہا کہ بائی چانس ایسا ہوتا ہے، لیکن جب کئی بار ایسے ہوا کہ جس دن بھی میں لکھتا ہوں اسرائیل چھٹی کرتا ہے، اور جس دن میں چھٹی کرتا ہوں وہ 4-5 کو مار جاتا ہے. یہ باقاعدہ لفظ ہے. کہتا میں نے پھر یقین کر لیا یہ برکت میرے نبی علیہ السلام کے ذکر کی ہے. ان کے ذکر سے ایسا ہوتا ہے. اب دیکھو نا، موت سے بڑی کوئی مشکل ہے. اب جنہوں نے مرنا تھا، اشرف علی تھانوی نے 2 صفحے نشر الطیب کے لکھے اور وہ مرنے سے بچ گئے، تو کتنی بڑی مشکل ٹل گئی. کوئی چھوٹی مشکل ہے؟ موت کا وقت تو آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اشرف علی تھانوی لکھتا ہے کہ میرے کتاب لکھنے سے فرشتہ چھٹی کر جاتا تھا، یعنی اس دن کوئی بھی نہیں مرتا تھا. کہتا اب مجھے خط آ رہے ہیں کہ طاعون کا مرض پھر آ گیا ہے، تو میں دوستوں کو بتا رہا ہوں اگر چاہتے ہو کہ کوئی نہ مرے تو نشر الطیب میں میرے نبی کا ذکر پڑھ لیا کرو. تو بات سوچنے کی ہے. اگر نشر الطیب کے 2 صفحے پڑھیں تو مصیبتیں چھوڑ جاتی ہیں، تو 4 گھنٹے بیٹھ کے سرکار کا ذکر کریں تو پھر کیوں نہیں چھوڑیں گی؟ اگر نشر الطیب کے بارے میں آیت آئی ہوئی ہے تو پھر دکھائیں، حدیث آئی ہوئی ہے تو دکھائیں کہ ذکر کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک بندہ ہوگا وہ نشر الطیب لکھے گا، وہ پڑھا کرو گے تو میرے ذکر سے تمہاری مصیبتیں ٹل جائیں گی. اگر نشر الطیب پڑھ کے موت ٹالیں تو شرک نہیں ہوتا، تو میلاد منا کے برکتیں لے تو پھر شرک کیسے ہو جائے گا؟ یہ اس کتاب میں واضح طور پر لکھا ہے، اور یہ ہمارا اصل اصول ہے. اوپر دلیل ہے کہ سرکار کے ذکر سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، یہ دلیل ہے حدیث میں. آگے معین نشر الطیب یہ انہوں نے ثابت کر لیا، تو اس مطلقاً ذکر سے پھر میلاد کی محفل کیوں نہ ثابت ہوئی؟ امام بخاری کی کتاب الادب المفرد، اس میں یہ لکھا ہے باب ما یقول الرجل اذا خادرت رجلہ، جب بندے کا پاؤں شل ہو جائے اسے علاج کیا کرنا چاہیے، اسے کیا کہنا چاہیے. یہ جو حدیث ہے میرے پاس اس کے 9-10 حوالہ جات. خادرت رجل بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر کا پاؤں مفلوج ہو گیا، شل ہو گیا، سو گیا، چل نہیں سکتے تھے. قال له رجل، ایک بندے نے ان سے کہا، وہ بھی صحابی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے کہا اذکر احب الناس الیک، اے عبداللہ بن عمر اگر چاہتے ہو کہ پاؤں صحیح ہو جائے تو پھر محبوب کا ذکر کرو، صحیح ہو جائے گا. تو کیا ہوا؟ فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کا نام لیا صحابی نے. کب؟ مشکل کے وقت. کہتے ہیں پاؤں یوں ٹھیک ہوا، لگتا تھا بیماری کی وجہ سے خراب نہیں تھا، رسی سے کسی نے باندھا ہوا تھا، رسی کھول دی ہے. اتنا جلد ٹھیک ہوا کہ بیماری والا تو اتنا جلد ٹھیک ہوتا ہی نہیں. تو اوپر صحابہ سے یہ ہمیں دلیل ملی کہ مشکلیں ٹالنے کے لیے سرکار کا ذکر کرنا چاہیے. اس دلیل کے نیچے محفل میلاد بھی ہے، اس دلیل کے نیچے نشر الطیب بھی ہے. لہذا منکرین کو پلٹ کے ماضی کو دیکھنا چاہیے، صحابہ کی انداز کو دیکھنا چاہیے، صحابہ کی تبلیغ کو دیکھنا چاہیے. جدھر بھی نظر کرو گے اس طرف بھی یہی ہے جو میرے امام نے کہا تھا، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام،
کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. اس محفل میلاد اس اختتامی لمحہ میں، اس محفل میں آپ کی توجہ اپنے اس غازی بھائی کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں جو ہم محفل میلاد منا رہے ہیں. وہ اڈیالہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے لذت ایمان محسوس کر رہے ہیں. اپنے آپ کو بجلی کے جھٹکوں کے لیے پیش کیا، 3 ماہ کے بچے کو نہ دیکھا. وہ اپنی دکان کے جھگڑے کی وجہ سے نہیں، نبی کی شان کی وجہ سے جیل میں موجود ہے. ان کے لیے دعا مانگنا ہم پہ لازم ہے. ہم اس زمانے میں ہیں کہ وہ ہمارا بوجھ بھی اتار گئے ہیں، ہمارے حصے کا کام بھی انہوں نے کیا. ہماری سینکڑوں تقریریں وہ فلسفہ نہ سمجھا سکیں جو ان کی ایک گولی نے سمجھا دیا. تحفظ ناموس رسالت کا مضمون شرق و غرب تک جو پہنچا، اس مرد حق پرست کے اس کردار کی وجہ سے پہنچا. ہم پہ لازم ہے ہم ان کی رہائی کے لیے کوشش بھی کریں، کم از کم دعا تو مانگیں. اڈیالہ جیل کے تالے بڑے بڑے ہیں مگر رب کی قدرت کے سامنے کوئی تالا نہیں ہے. الہی پر اثر میری دعا کر، بجاہ مصطفیٰ خیر الورا کر. خدا بندہ دعا میری یہی ہے، میرے ممتاز غازی کو رہا کر. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. بس